آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل محبت گمشدہ میری۔ اگر آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئے ہمارے چینل ڈرامہ ہب کو سبسکرائب کریں، نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچے۔ سیم کا والد جو ہوتا ہے نا، سیم کو فون کرتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میری سیم سے کافی دنوں سے بات نہیں ہوئی، میں سیم سے رابطہ کروں کہ میرے بیٹے کی طبیعت کیسی ہے، وہ ٹھیک ہے، کیا کر رہا ہے، کس حالت میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے ماں باپ کو پریشانی تو ٹینشن ہوتی ہے، اسی لیے اس کے والد کو بھی پریشانی ہو رہی تھی، اسی لیے اس نے پوچھنا مناسب سمجھا تاکہ میں اپنے بیٹے سے پوچھ سکوں کہ اس کی طبیعت کیسی ہے۔ تو اس کا والد بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان میں اب بالکل ٹھیک ہوں، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی قسم کی، صحیح ہے، جس طرح آپ کہیں گے ویسے ہی ہو جائے گا، آپ کو کوئی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیم کہتا ہے کہ ابا جان اب میں بالکل فٹ ہوں، میں وہ پرانے والا سیم نہیں رہا جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں بہت بدل چکا ہوں، میں کسی کی کوئی محبت میں گرفتار نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں اپنی من مانی کرتا ہوں، نہ میں کسی سے کچھ کہتا ہوں، نہ میں کسی کو بات سنتا ہوں اور کرتا ہوں۔ زوبیہ اپنی بہن روشنا کو آواز دیتی ہے کہ ادھر آ کے بیٹھ جاؤ میرے پاس، ٹھیک ہے، روشنا کہتی میں ابھی آ رہی ہوں۔ تو زوبیہ کو فون آتا ہے ہاسپٹل سے کہ 2-3 دن کے لیے ایمرجنسی ہے تو تم واپس آ جاؤ، اور زوبیہ کہتی چلیں ٹھیک ہے میں آ جاتی ہوں، کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ساری سی بات ہے، زوبیہ بھی یہی چاہتی تھی، ٹھیک ہے، اگر تو کوئی بات اور چاہتی ہوتی تو اس کے لیے بھی معاملات جو ہے نا وہ خراب ہو سکتے تھے، لیکن اس نے کہا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس طریقے سے بھی کام چل رہا ہے چلنے دیں۔ تو اس کے والدین جو ہوتے ہیں نا زوبیہ کے، وہ بڑے گرم ہوتے ہیں ایک لڑکی کے اوپر، اور وہ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں زوبیہ کا رشتہ دیکھنے کے لیے وہ آئے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کی کلاس جو ہے لگنا مناسب ہی ہوتی ہے، اور کلاس لگ بھی رہی ہوتی ہے۔ تو زوبیہ کا والد کہتا کہ اگر تو نے کوئی اور لفظ ایک بھی میری بیٹی کے بارے میں منہ سے نکالا تو میں تمہارا حشر نشر کر دوں گا۔ ظاہر سی بات ہے اسے غصہ ہوتا ہے بہت زیادہ، اب اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ تم جو ہے نا کسی طریقے سے بھی باز آ جاؤ ان سب حرکتوں سے، ٹھیک ہے۔ شہیر جو ہوتا ہے نا سیم کا دوست، وہ رشتہ دیکھنے کے لیے آیا ہوتا ہے، تو زوبیہ کی کافی وہاں پہ کلاس لیتا ہے کہ تم تو 2 نمبر کی بد عورت ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ 2 نمبر لڑکی ہو، تمہارا تو نہ کوئی آگے نہ پیچھے ہے، تمہارا کوئی ہم سر ہم پلو نہیں ہے۔ زوبیہ جو ہوتی ہے اپنی بہن روشنا کو لے کے بیٹھی ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا وقت جو ہوتے ہیں نا گزار رہے ہوتے ہیں، اور دل کو ہلکا کر رہے ہوتے ہیں۔ زوبیہ جو ہوتی ہے کہتی کہ روشنا کیا میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا، روشنا کہتی کوئی بات نہیں، اس طرح کے بد کردار انسان جو ہوتے ہیں نا وہ کیچڑ اچھالتے ہی ہوتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، تم نے ٹینشن نہیں لینی، جو بھی معاملات ہیں نا وہ سارے ہو جائیں گے، تمہیں کسی بھی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ روشنا جو ہوتی ہے زوبیہ کو تسلی دیتی ہے۔ روشنا جب واپس اسی علاقے میں جاتی ہے جہاں پہ ہاسپٹل ہوتا ہے، سماب اس کا ویلکم کرتی ہے، بارش ہو رہی ہوتی ہے، سماب جلدی سے روشنا اپنا زوبیہ کو کہتی کہ اندر آ جاؤ، زوبیہ کہتی بس آ رہی ہوں۔ دوسری طرف سماب نے سیم کو اپنے ساتھ لیا ہوتا ہے، تو روشنا کی جیسے انٹری ہوتی ہے چادر اس نے اپنے اوپر اوڑھی ہوتی ہے اور بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ سارے مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں نا وہ خراب ہونے لگتے ہیں۔ دوسری طرف سیم جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ بولو کیا بات ہے، تو سیم جیسے ہی زوبیہ کو دیکھتا ہے تو سیم کی ہنس سے اپنا یعنی کہ ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کی محبت ہوتی ہے، اس کا پیار ہوتا ہے، وہ کسی بھی طرح زوبیہ کو نہیں بلا سکتا، چاہے جو مرضی ہو جائے، علاقہ جتنا مرضی خراب ہو جائے یا معاملات جتنے مرضی آؤٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ سماب اس سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے سیم سے، لیکن سیم جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی بات جو ہے وہ نہیں بتانا چاہتا، کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اور نہ وہ اس حق میں ہے۔ اب زوبیہ جو ہوتی ہے اپنی خالہ کے ساتھ لپٹ جاتی ہے اور اپنا جو ہے اتنا اظہار وغیرہ کر رہی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کی خالہ جو ہوتی ہے اس کی بات میں اس کی ہاں میں ہاں ملانے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے مسائل سننے کی کوشش کرتی ہے، جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے سنا سمجھا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے نا مسئلے مسائل کو سمجھ سکیں اور سوچ سکیں، اسی لیے اسے بھی سمجھایا جاتا ہے۔ زوبیہ جو ہوتی ہے فون کرتی ہے اور فون کر کے ساری بات جو ہوتی ہے نا اسے پک کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ بھی چلے جائیں اور خود بھی جو ہے نا معاملات کو ٹھیک کیا جا سکے۔ زوبیہ اب ان باتوں کو چھوڑنا چاہتی ہے، پچھلی باتوں کو بلانا چاہتی ہے جو کہ نئے سرے سے شروع ہونے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے زوبیہ چاہتی ہے کہ میں کوئی بھی بات جو ہے وہ میں نہ کروں۔ سیم جو ہوتا ہے سماب کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور اسے اپنی باتیں کر رہا ہوتا ہے اور دل کا بوجھ ہلکا کر رہا ہوتا ہے۔
ظاہر سی بات ہے سیم نے ان سب باتوں کو دیکھا سنا ہوتا ہے اور ان سب باتوں کے اوپر فوکس بھی کیا ہوتا ہے۔ اب دوسری طرف ان کے جو معاملات ہوتے ہیں نا وہ اور ہی ہوتے ہیں۔ سیم اب ایک نئی دنیا میں آ چکا ہوتا ہے، وہ زوبیا کو بھولنے کی کوشش کافی کرتا ہے لیکن شاید کر نہیں پا رہا ہوتا ہے، یا زوبیا کو کوئی درس دینا چاہتے ہیں یا کوئی سبق سکھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ زوبیا کی کافی یعنی کہ حال احوال لینے کی کوشش کرتا ہے۔ زوبیا جو ہوتی ہے کسی بھی قسم کا رسپانس کرنے کی کوشش نہیں کرتی۔ زوبیا کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر آج اسے میں نے کوئی بات کرنے کی کوشش کی یا اسے میں نے تھوڑی سی بھی ڈیل لینے کی کوشش کی اپنی طرف، تو اس نے پھر لپکانا ہے، تو میرے لیے جو ہے نا وہ بہت زیادہ مسئلے مسائل بن جائیں گے اور پھر مجھے جو ہے نا بہت تکلیف ہوگی ان سب باتوں اور ان سب عمل اور عوامل کے ذریعے۔ ظاہر سی بات ہے زوبیا کو جتنے مسئلے بنیں گے پھر کسی کو بھی نہیں بن سکتے، اسی لیے زوبیا ان سب باتوں سے پیچھا چھڑوانا چاہتی ہے اور ہر طریقے کی بات جو آتی ہے نا ان سے بھی پیچھا چھڑانا چاہتی ہے تاکہ اپنے جو مسئلے مسائل ہیں نا ان کو ہینڈل آؤٹ کیا جا سکے اور ٹیکل کیا جا سکے، ورنہ بعد میں اس کے لیے جو ہے نا نئی مصیبت کھڑی ہوگی اور پھر معاملات آؤٹ ہو جائیں گے۔ زوبیا شام کا وقت ہوتا ہے، اپنی پرانی محبت کو سوچ رہی ہوتی ہے جو اس کے ساتھ بیتی ہوتی ہے پچھلے چند سالوں میں۔ سیماب بھی اسی محبت میں دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے لیکن زوبیا اس کو بچانا چاہتی ہے۔ زوبیا آخر اسے بچائے تو بچائے کس طرح، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ یہ کسی محبت میں گرفتار ہو یا کسی میں دھکیلی جا سکے، اسی لیے وہ چاہتی ہے کہ یہ بچ جائے۔ دوسری طرف سیم جو ہوتی ہے اسے کال آ جاتی ہے سیماب کی کہ آؤ میں نے تمہارے ساتھ ایک ضروری بات کرنی ہے، تو زوبیا کہتی ہے ابھی میں کسی کے ساتھ جا رہی ہوں، تو جیسے ہی میں واپس آؤں گی تو میں تمہاری بات سن لوں گی۔ وہ کہتی جلدی واپس آؤ۔ سیماب کہتی کہ بہت ضروری بات ہے جو میں نے تم سے کرنی ہے۔ وہ کہتی اچھا بابا آ رہی ہوں۔ سیم بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے زوبیا کے، وہ دونوں ایک دوسرے جا رہے ہوتے ہیں کہیں، تو زوبیا جو ہوتی ہے سیم سے اپنا کافی پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتی ہے لیکن سیم جو ہوتا ہے بار بار جو ہے نا زوبیا کے رستے میں آ رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں تمہارا پیچھا جو ہے نا نہیں چھوڑ سکتا۔ اب سیماب جو ہوتی ہے نا جس گاڑی میں جا رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی زوبیا کی گاڑی بھی ہوتی ہے۔ سیماب اس کو دیکھ لیتی ہے زوبیا کی گاڑی کو سیم کے ساتھ، ٹھیک ہے، سیم اور زوبیا کو ایک ساتھ دیکھ لیتی ہے۔ جیسے اس کی نظر پڑتی ہے وہ حیران رہ جاتی ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ کیا کر رہے ہیں، اس نے مجھے جھوٹ بولا۔ اب جب زوبیا گھر جاتی ہے تو زوبیا کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ سیماب مجھ سے ضرور پوچھے گی۔ زوبیا کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ سب بات جو ہے وہ اسے پتہ چل چکی ہے، یعنی ہم دونوں کو اس نے دیکھ لیا ہے، اسی لیے وہ اندازے کے طور پر ہی بات کر رہی ہوتی ہے کہ گیس کے مطابق میں بات کرتی ہوں کہ دیکھتی ہوں کیا معاملات اور کیا نہیں، لیکن اسے پتہ چل چکا ہوتا ہے۔ سیم جو ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے سیم بیچارہ کدھر جائے گا، اور پہلے اتنے مسئلوں سے دو چار ہے اور اوپر سے یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، اب اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل تو وہ ضرور نکالے گا، کیونکہ اگر اس کا حل نہ نکلا تو پھر اور جو ہے نا معاملات خراب ہو جائیں گے اور پھر ہر صورت اسے جانا پڑے گا۔ زوبیا جو ہوتی ہے وہ بیچاری چپ چاپ بیٹھی ہوتی ہے، اسے کوئی بھی تنگ نہیں کر رہا ہوتا لیکن حالات اسے بہت تنگ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سیم جو ہوتا ہے نا جو چاہتا ہے وہ بات اسے مل نہیں رہی ہوتی ہے اور وہ اس بات کو جو ہے نا پک آؤٹ کرنا چاہتا ہے، یعنی پک اپ کرنا چاہتا ہے۔ زوبیا اور سیم کی کافی لمبی میٹنگ ہوتی ہے اور وہ اس میٹنگ کو نا کسی طریقے ڈیلے بھی نہیں کرنا چاہتا اور جاری و ساری رکھنا چاہتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا میں کوئی نہ کوئی حشر نشر کروں تاکہ اسے بھی پتہ چلے اور مجھے بھی پتہ چل جائے کہ میں کیا بات کرنے والا ہوں اور کیا مجھے کرنی ہے۔ اب سیماب جو ہوتی ہے اسے پتہ چل چکا ہے، سیماب زوبیا کو کہتی کہ تم اندر آؤ، میں نے تم سے بات کرنی ہے۔ زوبیا کہتی آتی ہوں اندر، کیا ڈرامہ ہب ہمارا ایسا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم ہر قسم کے ڈراماز اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں اسپیشلی کچھ ایسے ڈراماز بھی ہیں جن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یعنی کہ جو ایک لڑکا ہے نا لڑکا، ٹھیک ہے، وہ ایک لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی کزن بھی ہوتے ہیں اور آپس میں محبت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کی پارٹی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی لڑکی دوست ہوتی ہے جو ساتھ اسٹڈی کرتی ہے، اس کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے، وہاں پہ لڑکا اپنی لور کو لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہاں پہ وہ لے کے جاتا ہے تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوست کی ہے نا بوائے فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، گرل فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ گرل فرینڈ سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کزن بھی ہے ساتھ، ٹھیک ہے، تو وہ لڑکا نا ایک اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے وہ لڑکا نا یعنی کہ غصے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مین لڑکا جو ہوتا ہے نا غصے میں آ جاتا ہے،
اس وجہ سے وہ وہاں پہ لڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹی ساری خراب کر دیتا ہے۔ تو بس وہاں سے نا کام تھوڑا خراب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ بیٹا تو اس کو لے کے آیا نا، تو میں اس کو پھنساؤں گا اپنے جال میں، ایسا پھنساؤں گا کہ یہ تو بھی دیکھے گا کہ یہ میری لور بنتی ہے یا نہیں۔ وہ اس وجہ سے نا ناراض ہو جاتے ہیں آپس میں، نا کوئی رنجش بن جاتی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا بعد میں جو اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بعد میں اس کو پھنسا لیتا ہے اپنے جال میں، ٹھیک ہے۔ جب اس کو پھنسا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ نا میسج وغیرہ چیٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈیٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مین لڑکا جو ہوتا ہے نا، جو لڑکی یعنی اپنی لور کو لے کے جاتا ہے ان کی برتھ ڈے پارٹی میں، وہ بہت ناراض ہوتا ہے اس بات سے۔ تو وہ لڑکی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ تم میری محبت کے لائق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تم پہلے دن سے ہی میری محبت کے لائق نہیں تھی، کہ پتہ نہیں میں نے تمہیں کیوں اتنی دیر اپنے گلے لگائے رکھا، ٹھیک ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس طرح کی نکلی، مجھے تم پہ ذرا برابری بھی امید نہیں تھی جو تم نے میرے ساتھ کیا، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی کہ اس کو خوب جو ہے نا زد و کوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے، بعد میں لڑکی اس سے ناراض ہو جاتی ہے، لڑکی اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں بس اب اس کے علاوہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں۔ صحیح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے۔ تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی بابا ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کے بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے۔ تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں۔ وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخر کار وہ مان جاتی ہے، کہتی ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔
تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ اب محبت بھی وہی بندہ یا وہی شخص کر سکتا ہے جس میں اتنی قابلیت ہوگی کہ وہ محبت کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے ڈراماز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پھر بھی لڑکی ایسا کرتی ہے کہ بس اس سے نا محبت کا کھیل کھیلتی ہے، ٹھیک ہے، محبت کا ڈونگ رچاتی ہے، بس وہ اپنے ٹائم پاس کے لیے نا، کیونکہ لڑکا اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، شاید وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت پہ اٹکی ہوتی ہے کہ میں بس اسی سے محبت کروں گی، اس کے علاوہ شاید وہ اسی لیے اس سے محبت کا ڈونگ رچاتی ہے۔ اب جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، اور تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر کیسے ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے،
کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں۔ تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دکھائیں، ٹھیک ہے، اچھے سے اچھی کوالٹی کی ویڈیو ڈرامہ دکھائیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون ہے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ زاد کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی 1-2 مرتبہ اس کو میٹنگز وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، میری بائک چوری ہوگی پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے، اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر کو ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو 4 چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آج کل بہت سارے ڈراماز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اتنا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب ان کے ریویوز چیک کیے جاتے ہیں تو بندہ حیران اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ اتنی ٹرینڈنگ پہ کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرینڈنگ پہ جانے والا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی یس ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یس ڈرامہ وہی ہوتا ہے جو ٹرینڈنگ پہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی قسم کا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈرامہ ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، اچھے جس کے کم ریویوز ہوتے ہیں نا۔ اچھا سب سے پہلی بات تو جو سٹارٹنگ پہ ڈرامہ ٹریننگ پہ چل جاتا ہے نا چلے جاتا ہے وہی ڈرامہ پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب ناکام ہے، فیل ہے، ناکارہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے کاغذات میں ان کے مطابق ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔
وہ بس اب اپنی ہی لگی ہوتی ہے، بس اب فارمیلٹی ہے، لگا ہے ٹھیک ہے، اس کو لگا رہنے دے، ٹائم پاس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی نیا نہیں بنا اس وجہ سے۔ ایک کچھ ڈرامہ اس میں ایسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس اپنے ڈرامہ ہب چینل کے اوپر کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کا بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب بچپنا ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اب اپنی ریئل لائف گزارنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے، تم اس سے دور رہو تاکہ وہ بھی تم سے دور رہے اور تم لوگ جو ہے نا ان سب باتوں سے دور رہو۔ وہ اسی لیے کہ تم اگر ان سب باتوں سے دور رہو گے تو پھر ہی تمہارا، کیونکہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا غصے والا ہوتا ہے، شاید وہ اسی لیے اس کو کہتا ہے کہ میری بہن سے دور رہو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا، سارے خاندان والے دیکھیں گے۔ لیکن لڑکا جو ہوتا ہے اس میں ٹلنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بس اب نا اس سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لڑکی بھی اس کے ساتھ پورا عشق کرتی ہے، وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی، شاید وہ اسی وجہ سے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے محبت کو آگے بڑھانا چاہتے لیکن گھر والے بڑھانا نہیں چاہتے، پتہ نہیں ان کو کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ سماب کی امی جو ہوتی ہے نا سماب کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ سماب جو ہوتی ہے زوبیہ کے ساتھ لڑ رہی ہوتی ہے، وہ اس بات پہ لڑتی ہے کہ زوبیہ نے سیم کے ساتھ کبھی عشق کیا ہوتا ہے، اس عشق کی سزا مل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے پھر اس کی لڑائی جو ہوتی ہے جائز ہوتی ہے اور وہ مناسب ہوتی ہے اور لڑائی اسی وجہ سے کرتی ہے، ٹھیک ہے، جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو ادھر بیٹھ کے سلجھایا جا سکے ورنہ تو بہت زیادہ خراب ہو جائے گا کام، اسی لیے تو وہ چاہتی ہے کہ جو بھی معاملات ہیں ان کو ادھر ہی سلجھایا جا سکے۔ اس کی امی کہتی بیٹا وہ اس کا ماضی تھا، کسی کے ماضی کی طرف نہیں جھانکا جاتا، اسی لیے میں تمہیں بھی کہہ رہی ہوں کہ کسی کا ماضی جو ہے نا اسے دیکھنے کی کوشش مت کرو، اپنے مستقبل کی فکر کرو، اس پہ دھیان دو، ٹھیک ہے، کوئی جو مرضی کرتا پھر آپ کو کسی کی طرف توجہ نہیں دینی بلکہ اپنے کام پہ اپنی ہر ایک چیز پہ توجہ دینی ہے اور ہر ایک چیز کو اچھا اور بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ کا آنے والا کل جو ہے وہ روشن اور مستقبل ہو سکے، ٹھیک ہے، ورنہ کوئی مسئلہ نہ بنے۔